اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حمار. معاذ بن جبل فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا ایک گدھے کے اوپر. یقال له عفیر، اس گدھے کا نام تھا عفیر. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، فقال، پھر میں نے کہا، یا معاذ، اے معاذ، تدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قال، معاذ نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد، بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوا اللہ، کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے پاس کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. وحق العباد علی اللہ عز وجل، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ کیا ہے؟ اللہ يعذب، کہ اللہ پاک اس شخص کو عذاب نہ دیں گے، من لا یشرک به شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کہ اللہ پاک اس شخص کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قال، قلت، ماجد نے کہا کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، افلا ابشر الناس، کہ میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تبشرہم، تم خوشخبری لوگوں کو مت دو. کیوں؟ فیتکلوا، پھر وہ توکل کریں گے. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ. اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک دو پوائنٹ اس حدیث میں بیان کی گئے. کتنے پوائنٹ؟ دو پوائنٹ، دو نقطے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے. ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے اشرف المخلوقات ہیں. ابھی اللہ کا حق ہم پر کیا ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کسی پوچھے کہ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، صاف جواب دینا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، ایسی عبادت کرنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے. یہ دادا صاحب ہے، یہ وہ صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ زندہ پیر ہے، یہ کچھ نہ ہے. صرف وحدہ لا شریک، اللہ کے ذات ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یکتا. اللہ کی ذات کو ہم نے یکتا مانا، ایک ماننا ہے. ایک تو یہ. پھر جب یہ بندہ اللہ پاک کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اللہ پاک کے حقوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جب یہ بندہ اللہ پاک کے حقوق پورا کرتا ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ پھر میرا حق کیا ہے اس بندے پر، کہ میں اس بندے کو پھر عذاب نہیں دوں گا. اس بندے کو میں کیا کروں؟ عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مجھے وحدہ لا شریک ذات مانتا ہے. پھر معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی خوشخبری لوگوں کو نہ دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ، کیونکہ لوگ پر توکل کریں گے، لوگ پر نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ روزہ زکات نہیں دیں گے، لوگ نیک کام نہیں کریں گے، بس صرف کریں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کریں گے. تو لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آج تک، ابھی تک اللہ کا حقوق کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ کے حقوق ہم صحیح نہیں ادا کرتے تو اللہ پاک کا حق ہم پر پھر کس طرح صحیح ہوگا؟ آج کل ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کے بدل، فلاں یہ کام کرتے ہیں، فلاں دربار یہ کام کرتے ہیں، فلاں دربار یہ شرک ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں. جب آپ اس سے مانگے تو اللہ پاک سے کسے مانگو گے؟ ٹھیک ہے نا. ایک ہی بات ہے. کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل فرماتے کہ یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں بیان کی، جب اس کا مرض و وفات قریب آ گیا تھا، موت کا وقت قریب آ گیا تھا. کیوں اپنی زندگی میں اس نے کیوں بیان نہیں کی؟ تاکہ لوگوں کو امید نہ ہو، امید نہ ہو. ٹھیک ہے نا. آج کل ایسا نا کہ مثال ایک آدمی دیندار ہے، میں آپ کو بتاؤں خلاصہ، ایک آدمی دیندار ہے،
اس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت قدر ہے، یہ حدیث اس کے لیے اعمال کی زیادتی کا سبب بنے گا، اس کو اور شوق پیدا ہوگا کہ میں اور اللہ پاک کی عبادت کروں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ پاک کا خوف عظمت ہے۔ اور ایک آدمی گناہگار ہے، پلے درجے کا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جب یہ حدیث اس کے سامنے آئیں گے تو اپنے گناہوں کو اور بھی زیادہ کرے گا، امید اس پر آ جائے گا کہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے، تو یہ اس طرح اس کے لیے نقصان دہ حدیث ثابت ہوگی۔ یہ کس کے لیے ثابت ہوگی فائدہ مند؟ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہے، اللہ پاک کی جلالیت اس کے دل میں ہے۔ اور کس کے لیے نقصان دہ ہوگی؟ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ہر ٹائم گناہ کرتا ہے، جب یہ حدیث سنے گا اور بھی گناہ کرے گا کہ میں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ اس حدیث کے رہتے اپنے اعمال میں اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ پاک کے رسول فرمائیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ پاک کو وحدہ لا شریک جان مارے، تو اللہ پاک اس کو عذاب نہیں دے گی۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے اعمال میں اور زیادہ کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت، تو میں ویسے بھی جاتا ہوں، میں اپنے اعمال میں اور بھی زیادہ کرتا ہوں تاکہ مجھے جنت میں اعلیٰ درجے اور بھی عطا ہو جائے، میں جنت میں اعلیٰ درجے پر قائم ہو جاؤں، تو وہ اپنے اعمال میں اور بھی زیادتی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث سے یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ جو ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کو شریک نہیں کرتے ہیں، تو یہ خوشخبری اس کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ پہلے جنت میں جائیں گے کہ آخر میں جنت میں جائیں گے، یہ اعمال پر ہے۔ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، آپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پانے کے بعد آپ جنت میں جاؤ گے۔ ایک تو آتے اللہ پاک کے رحمت، ایک بندہ آئے گا بہت زیادہ اس نے گناہ کبیرہ کی ہوں گے، اللہ پاک کہیں گے وہ جاؤ، اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو اللہ پاک کی رحمانیت ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ پاک کا انصاف ہے، انصاف، ایک آدمی آئے گا، اس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، اللہ پاک پوچھے گا اپنے گناہ کبیرہ کیوں کیے، آپ نے فلاں فلاں جگہ یہ کیا، اس پر یہ ثابت ہو جائے گا، یہ اپنے گناہ کبیرہ کا جو سزا ہے وہ جہنم میں پانے کے بعد اللہ پاک کے منش کے مطابق ایک نہ ایک دن وہ خواہ جہنم سے جا کر جنت میں ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔